حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں۔ آپ کے یہاں 500 بیلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے ہی شکر گزار اور سخی خیر خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا، اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں ہوں، کیونکہ وہ مالدار ہیں۔ غریبی میں عبادت کریں تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہیں۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم سب اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی۔ کسی کی طاقت اس کو پسند نہ آئی۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے۔ شیطان نے کہا، اسی وقت جا اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر اپنے شیطان سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، حضرت، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میں اپنے مالک کے سارے حکموں پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا، جا، تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو دہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا، الحمدللہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا ہی کے لیے ہیں، میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور خدا کی طرف سے شیطان کو کہا گیا کہ دیکھا تو نے میرے بندے کا حال، اسے کسی بھی چیز کا کوئی ملال نہیں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں گا کہ یہ شاکر و ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک بالشت کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی، یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔
یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کوئی کیڑا زخم سے نیچے گرتا تو آپ اس کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والا بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی تو بی بی رحمت کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، اے غمخوار، اللہ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ دو جوان مسافر نظر آئے۔ ان سے فرمایا کہ اے نوجوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے ایک باہر کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا، اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہیں اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئیں، میں اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ کی صورت میں بن کر بستیوں میں لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری کا بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون اور پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئیں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو ہم رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابع دار بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیائے فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئیں اور ہر دروازے پر کہتی، اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا کہ اے رحمت، تیرا شوہر ایوب اور تیرے باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ بڑے دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے اور ایوب بیمار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے
اور یہاں زمین پہ میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے، لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرنا۔